بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وهو حدیث صحیح. صحیح مسلم، مسند امام احمد، ابو داود، ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس کے آخر میں ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ تارک نماز کا حکم کیا ہے. جو نماز کا تارک ہے اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے. اور اس سلسلہ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اگر کوئی نماز کو اس وجہ سے ترک کرتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں، اسلام کیا، یہ نماز کیا، گویا کہ نماز کا انکار کرتا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی نماز کا تارک ہے اور اس کی فرضیت کا منکر بھی ہے تو وہ کافر ہے، خارج از اسلام ہے. لیکن وہ شخص جو نماز کا تارک تو ہے لیکن نماز کی فرضیت کا منکر نہیں، یہ مانتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف سے عائد شدہ فرض ہے، میری سستی ہے، میری غفلت ہے، میں اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، تو وہ آدمی کافر قرار نہیں دیا جائے گا. اور یہ اس لیے کہ بعض احادیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر تارک نماز کو کافر نہ کہا جائے. ابھی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے مسلمان ہونے یا کافر ہونے میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ترک نماز. یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز کا تارک ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کفر کی وادیوں میں جا نکلا. اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ. العہد الذی بیننا وبینہم، کتاب میں پرنٹنگ کی غلطی سے بینکم آ گیا ہے، اصل میں یہ ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ ہے نماز. فمن ترکہا فقد کفر، جس نے نماز کو ہی چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر کیا. علماء کے راجح قول کے مطابق یہاں کفر سے مراد کفر مخرج عن الملہ نہیں ہے. یعنی کفر کی دو قسمیں اہل علم نے کی ہیں. ایک کفر وہ ہے جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یعنی قطعاً اسلام سے وہ نکل گیا. اور دوسرا کفر ہے دون الکفر، اس کفر اکبر سے چھوٹا کفر. وہ عمل تو کفریہ ہوگا لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا. اور یہ بعض احادیث کے پیش نظر اہل علم نے قاعدہ تجویز کیا ہے. اور ان حدیث میں سے ایک حدیث ابن محیرز سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک آدمی بنی کنانہ کا یدعا المخدجی، مخدجی کے نام کا ایک آدمی تھا بنی کنانہ کا، اس کو سنا گیا، اس نے سنا
کہ شام میں ایک آدمی ہے جن کا نام ابو محمد ہے، وہ کہتے ہیں ان الوتر واجب، کہ وطر واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمارے پاک و ہند میں بھی معروف ہے، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وطر واجب ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واجب نہیں، سنت موقدہ، بل اوقد من سنت موقدہ، واجب نہیں سنت موقدہ ہے بلکہ عام سنت موقدہ سے بھی زیادہ موقدہ ہے، لیکن واجب نہیں، کیونکہ واجب فرض کے معنوں میں ہے، اور 5 ہی نمازیں فرض ہیں، چھٹی کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر وطر کو واجب یا فرض مانتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ 6 نمازیں فرض ہیں، لیکن جو لوگ واجب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض اور سنت موقدہ کے درمیان کا درجہ ہے، ایک درجہ الگ سے تجویز کیا، ورنہ 3 ائمہ اور ان کے ماننے والے فرض اور واجب کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ان الوتر واجب، یہ ابو محمد جو ہے وطر واجب ہے، قال المختجی فرحت الى عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ واخبرته، میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، فقال عبادہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذب ابو محمد، ابو محمد اگر کہتے ہیں کہ وطر واجب ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے 5 صلوات کتبہم اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، من اتا بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، جو 5 نمازیں ادا کرے ان میں سے لاپرواہی کر کے کسی کو یا ان نمازوں کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے کسی کو ضائع نہ کرے، کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ الجنہ، اس کے لیے اللہ رب العزت کا عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ جو آدمی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا رہے، لاپرواہی کر کے کوئی نماز نہ چھوڑے، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَهْدٌ، جو آدمی یہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی عہد نہیں۔ ان شاء عذبہ، اللہ چاہے گا تو اسے اس کے بدلے میں عذاب دے گا، وَإِن شاء غَفَرَ لَهُ، اور اگر چاہے گا تو وہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک نماز کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے دے، اس سے معلوم ہوا کہ تارک نماز کا کفر دون کفر، یعنی چھوٹے درجے کا کفر ہے، کفر اکبر نہیں جو کہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اگر کفر اکبر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک وہ ہے کہ جسے اللہ معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہے اسے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ لہذا شرک اور کفر، اگر شرک اکبر اور کفر اکبر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اللہ چاہے تو معاف کرے۔ اللہ نے خاص صاف کہہ دیا ہے کہ میں شرک کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ المکتوبہ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جس معاملے میں حساب کتاب لیا جائے گا وہ ہے نمازیں، یہ ہے حقوق اللہ میں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ خون کے معاملات میں، یعنی اگر حقوق العباد کے شعبے کو لیں تو حقوق کے معاملہ میں، حقوق العباد کے معاملہ میں سب سے پہلا معاملہ خون کا رکھا جائے گا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظلم قتل ہوا یا کیا ہوا۔ اور اگر حقوق اللہ لیں تو سب سے پہلے نماز کا معاملہ ہے، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة،
فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر اس نے نماز فرض نماز پنجگانہ کو مکمل طور پر ادا کر لیا، فَبِهَا وَإِلَّا قِيلَ، اگر کوئی کمی بیشی رہی تو کہا جائے گا انظروا هل له من تطوع، دیکھو اس کے نامہ اعمال کو کہ کیا اس نے کوئی نوافل وغیرہ پڑھے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، اگر اس کے کچھ نفل کچھ سنتیں ہوں گی تو اس کے فریضے کی کمیاں ان نفلوں سے پوری کر دی جائیں گی۔ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح جتنے بھی فرائض ہیں ان کا حساب کیا جائے گا، اگر حساب فرائض مکمل ہیں فَبِهَا، اگر فرائض میں کہیں کمی کوتاہی ہے تو نوافل کے ساتھ اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ نہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں سے تیسرا، تین خداؤں میں سے تیسرے خدا، اقانیم ثلاثہ عیسائیوں کا تثلیث کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہیں، اللہ رب العزت، عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مریم، یہ تینوں خدا ہیں۔ اگر بندہ یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خود اللہ نہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جو کہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی روح سے ہیں، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حق، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جنت بھی ہے، حق ہے، اور جہنم بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا اس کا عمل چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی صدق دل سے خلوص کے ساتھ اگر کوئی شہادتین اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں اگر عقیدہ صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا چاہے اس کا عمل کیسا بھی۔ اس حدیث سے بھی دلیل لی گئی کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے کبھی تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اس حدیث میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہوتا۔ اب معاملہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہوتی ہے بچی یا بچے پر جب وہ 15 سال کے ہو جائیں، لڑکی لڑکا 15 سال کے ہو جائیں تو نماز فرض ہوتی ہے، 15 سال سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی، یا 15 سال سے پہلے لڑکے کو داڑھی مونچھ نکل آئے، احتلام ہو جائے، لڑکی کو مینسز شروع ہو جائیں یا زیر ناک بال آ جائیں، یہ نشانیاں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں کسی کے بالغ ہونے کی۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں، لیکن کیا 15 سال تک بچے کو چھوڑے رکھا جائے گا کہ 15 سال ہوں گے تو نماز شروع کرنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فرض تو ہوگی بالغ ہونے کے بعد، لیکن بچے کو بچپن سے تربیت دو، چھوٹی عمر کے بچے کو تربیت دو، یہ مسجد ہے، اس کے یہ آداب ہیں، یہ وضو ہے، یہ نماز ہے، اور نماز کی یہ کیفیت اس طرح ادا کرنی ہے تاکہ جب وہ 15 سال کا ہو تو وہ سارے مسائل نماز کو جاننے والا صحیح طور پر نماز کو ادا کر سکتا ہو۔ اور نماز تو بالکل آسان سا عمل ہے، وضو کروائیں، بچے کو نماز پڑھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آج کل بعض لوگوں کا سوال سن کر یقین جانے تعجب آتا ہے کہ یہ کچھ سوال کرنے والا ہے۔ بچہ انٹر کلاسز میں پڑھ رہا ہے، امتحان آنے والے ہیں، کیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ انٹر کلاسز میں پڑھنے والا بچہ 16-17 سال کا ہوگا یا نہیں؟ 16, 17, 18 سال کا جا کے 12ویں کلاس میں داخل ہوگا۔ 18 سال کا ہٹا کٹا نوجوان بچہ ہو
اور کہا جائے کہ یہ روزہ رکھے یا اس کو گنجائش. صحابہ اکرام بچپن میں، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، کہتی ہیں کننا نصوم ونصوم صبیاننا، ہم روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے. عصر کا وقت ہوتا تو بچے بھوک سے رونا شروع کر دیتے. آپ اندازہ کریں کہ وہ بچہ کس عمر کا ہوگا جو عصر کے وقت آ کے رونے لگے. اب یہ ماشاءاللہ بچہ ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ رونے لگے گا؟ نہیں، کیونکہ یہ سمجھدار ہے. اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے جو بھوک لگنے پہ رونا شروع کر دیں، عمر کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. کہتی ہیں کہ عصر کے بعد بچے رونے لگتے، ہم انہیں اون سے کوئی چھوٹا موٹا کھلونا بنا کے دے دیتے اور اس بچے کا دل بہلاتے یہاں تک کہ مغرب ہو جائے اور روزہ افطار کرنے کا وقت آ جائے. صحابہ کرام اپنے بچے کو اس عمر میں روزہ رکھوا رہے تاکہ ان کی تربیت صحیح ہو جائے. اور رمضان المبارک میں ایک آدمی پکڑا گیا جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا اور شراب پی رکھی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ کا دور جو ہے اس کے ساتھ ہی تابعین کا دور داخل ہو چکا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا، اسے کوڑے مارتے ہوئے کہا ویلک وصبیاننا صیام، تیرا ستیہ ناس ہو، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں. یعنی تو اتنا بڑا ہو کر روزہ چھوڑے ہوئے ہے اور ہمارے تو بچے بھی روزے سے. روزے کے تارک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بتایا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں. اب نماز تو ظاہر ہے کہ بڑی آسان ہے، اس میں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. وضو کروائیں، بچے کو صاف ستھرا کریں اور اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو بچپن سے ہی تعلیم دو، لیکن جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے باقاعدہ نماز پڑھنے کا حکم دو. یعنی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے. یعنی 3 لوگوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ دیگر حدیث میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج پر روانہ ہوئے. راستے میں ایک قبیلہ ملا، اس قبیلے والے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، پہچانتے نہیں. حج کا اعلان سنا، سب روانہ ہو گئے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے. ایک قبیلے کا راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوا تو قبیلے والے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اسی باتوں کے دوران ایک خاتون نے بچے کو گود سے اٹھایا اور کہا الہذا حج، یا رسول اللہ کیا اس بچے کا حج ہے؟ یعنی میں ساتھ لے جا رہی ہوں، کیا اس کا حج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، اس بچے کا حج ہے اور تجھے بھی اجر و ثواب ملے گا. جو اٹھا کے کروا رہا ہے اس کو بھی پورے حج کا ثواب ہوگا. یعنی نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ بچہ کر بیٹھے تو وہ نہیں لکھا جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رفع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا. گویا کہ گناہ لکھنے والا قلم اٹھا دیا گیا، نیکی والا نہیں. عن النائم حتی یستیقظ، پہلا وہ شخص ہے جو سویا ہوا ہے. سوئے ہوئے آدمی کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. نماز کا وقت نکل گیا، وہ واقعی سویا ہوا ہے، وہ گناہ گار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سوئے ہوئے کی نماز کا اور بھولے ہوئے کی نماز کا وقت وہ ہے جب وہ بیدار ہو جائے یا اس کو یاد آ جائے. بھول گیا تو یاد آنے پر وقت ہے اور نماز پڑھ لے. سویا ہوا ہے تو بیدار ہونے کے ساتھ ہی وہ بھولا ہوا ہے یاد آنے کے ساتھ، اور سویا ہوا ہے تو بیدار ہونے کے ساتھ ہی نماز ادا کر لے، وہ اس کا وہی وقت ہے. حتی یستیقظ وعن الصبی، اور بچہ حتی یحتلم، یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب وہ بالغ ہو جائے حتی یحتلم،
یعنی احتلام کی عمر کو پہنچ جائے، اور بعض روایات میں حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَعَنِ الْمَجْنُونَ حَتَّى يَعْقِلْ، اور مجنون یا پاگل آدمی کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ پاگل آدمی چلتے پھرتے کوئی چوری کر لے، کسی کا کچھ توڑ دے، کسی کی کوئی خرابی کر لے، کوئی بھی گناہ کر لے، اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ ہوش و حواس میں، عقل میں نہ آ جائے۔ اور سوئے ہوئے کا گناہ، سویا ہوا نماز چھوڑ سکتا ہے اور کیا کرے گا، لیکن آپ نے سنا ہوگا ایک میڈیکلی یہ بیماری بھی ہے کہ آدمی سویا ہوا اٹھ کے چلنا شروع کر دے۔ آدمی سویا ہوا ہے، اسے کوئی ہوش و حواس نہیں، لیکن باقاعدہ چل رہا ہے۔ اب ایسے ہی چلتے ہوئے اگر گھر سے باہر نکل گیا، کوئی چیز اٹھا لی، سوئے میں ہی کوئی غلطی کر بیٹھا، تو اس کا گناہ جو ہے اگر میڈیکلی ثابت ہو جائے کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کا وہ گناہ شمار نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء امور، والدین یا سرپرستوں کو یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ بچے کو نماز کا حکم دیں، اس کی تربیت کریں، اس کو نماز کی عادت ڈالیں، اور اگرچہ اس پر ابھی واجب نہیں ہوئی لیکن اس کی عادت بنائیں۔ اور عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے، جو کہ بڑی مشہور سند ہے، اس سند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم للسبع، آپ نے بچوں کو 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع سنین، 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ل10 سنین، 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھائیں۔ اب 3 سال مسلسل آپ نے لاڈ سے، پیار سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور بچہ جو ہے وہ لاڈ پیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا، تو فرمایا کہ اب اسے مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے سونے کی جگہوں کو الگ الگ کر دیں۔ یعنی 10 سال کا بچہ اور بچی 2 ہیں، اور ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے کہ بہن بھائی ہیں، کوئی بات نہیں، تم ایک بیڈ پہ سو جاؤ۔ 10 سال کا لڑکی اور لڑکا، چاہے بھائی بہن کیوں نہیں، سگے کیوں نہیں، ان کو اکٹھے نہ سلاؤ، بلکہ دونوں کو الگ الگ سلاؤ، تاکہ ایک شیطان کسی بھی طرح ان کے دل میں آ کر کوئی غلط خیال پیدا نہ کر دے اور انہیں کہیں کسی گناہ کی طرف مائل نہ کر دے۔ اور جو آدمی سویا ہوا ہے یا بھولا ہوا ہے، اس کی نماز کا وقت کیا ہے، جو میں نے پہلے ابھی بات کی ہے، اس کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم میں اور المحلہ ابن حزم میں موجود ہے۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی صلاۃً، جو آدمی نماز بھول جائے، ظہر کا وقت ہے، کام کاج میں بڑا مصروف ہے، اور اذان سنی کہ جاتا ہوں، کام میں مصروف ہو گیا، دماغ سے بات نکل گئی کہ نماز پڑھی ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہے عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، یا کسی نماز کا وقت آیا اور وہ بھول گیا کہ میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، اور نام عنہا، یا سویا رہ گیا۔ آج سوئے رہ گئے کی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے جو جان بوجھ کر اتنا جاگتا ہے رات کو کہ فجر کو اٹھ نہ پائے، کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، ٹیلی ویژن، ویڈیو، یہ اور وہ خرافات میں سارا وقت نکال دیا، فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے سوئے گا تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ اٹھے گا؟ جو آدمی ساری رات جاگ جاگ کر آنکھوں کو تھکا کے، دماغ کو تھکا کے سوتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ سو کر کہاں اٹھے گا؟ یہ ہے جان بوجھ کر سونے والا نماز سے۔ اور دوسرا وہ سویا ہوا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور بستر میں جاگ رہا ہے، یہ بھی سویا ہوا شمار نہیں ہوگا، اسے ہوش و حواس ہے، صرف سردی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتا لحاف سے، کمبل سے۔ اگر واقعی کوئی سویا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بے گناہ ہے، جب اٹھے وہ نماز پڑھ لے، بھولا ہوا ہے جب یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ فَكَفَّارَتُهَا أَن يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، سوئے ہوئے اور بھولے ہوئے کی نماز کا کفارہ یہ ہے
کہ جب وہ بیدار ہو، جب اسے یاد آئے، فوری طور پر وہ نماز ادا کر لے۔ ایک مسئلہ ہے اہل علم کے یہاں، وہ کافی لے دے میں آیا ہوا ہے، باس مباس سے علماء کرام کے بہت ہیں اس میں، کہ ایک آدمی نے فرض نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کر کے اس کے وقت سے نکال دیا۔ وہ جانتا ہے، وہ ہوش و حواس میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، ابھی پڑھتا ہوں، اگلی نماز کا وقت آ گیا، کیا یہ قضا کرے گا؟ ایک تو وہ ہے کہ سویا ہوا ہے، ایک وہ ہے بھولا ہوا ہے، ایک وہ ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے، نہ سویا ہوا نہ بھولا ہوا، مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر عصر قضا ہو گئیں اور مغرب کے وقت آپ نے جا کے تینوں نمازیں اکٹھی یک کے بعد دیگر ادا کی اور فرمایا ملا اللہ قبور المشرکین نارا، اللہ مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری عصر کی نماز بھی قضا کروا دی۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کریم میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیانی نماز کی تحدید اور تعیین فرما دی، فرمایا کہ اللہ مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے، انہوں نے ہماری وسطیٰ نماز، درمیانی نماز، نماز عصر بھی قضا کروا۔ اس حدیث میں باقاعدہ صلاۃ الوسطیٰ کے ساتھ صلاۃ العصر کا لفظ موجود ہے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ذمہ لگایا کہ انہوں نے جنگ میں ہمیں اتنا مصروف کر دیا کہ ہمیں مجبوراً نمازیں لیٹ کرنی پڑی، مجبور ہو گیا، صحیح سویا ہوا ہے، صحیح بھولا ہوا ہے، اس کی نماز قضا ہو جائے، جب وقت ملے یہ نماز کو قضا کر لے، لیکن جاگ رہا ہے، ہوش و حواس میں ہے، تندرست و توانا ہے، یاد بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور کوئی مجبوری اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں، اگر تب بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اور اگلی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ نماز پڑھے، اس کی قضا نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ بعض علماء نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ یہ جان بوجھ کر نماز کا تارک ہے، اس کی اب نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے۔ لیکن کرے کیا؟ اس کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آج سے یہ بکثرت نفلی نمازیں پڑھے، بکثرت نیک کام کرے، تاکہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور یہ چھوٹی ہوئی نماز اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو جائے۔ یعنی جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی نماز قضا بھی نہیں کی جا سکتی بعض اہل علم کے نزدیک۔ خاص طور پر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے یہاں تک کہ اس کا وقت نکل جائے، یہ اس کو کبھی بھی قضا نہیں کر سکتا۔ یعنی کیسے کرے گا جان بوجھ کر ایک نماز اس نے نکال دی؟ اب اسے چاہیے کہ بکثرت نیکیاں کرے، نفل نمازیں پڑھے، تاکہ قیامت کے دن اس کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے، اور اسے چاہیے کہ بکثرت توبہ و استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ رہا یہ کہ وہ اس نماز کو بعد میں پڑھے، کہتے ہیں کہ اس کو اب کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے نمازوں کے لیے 2 وقت مقرر کیے ہیں، پہلا وقت اور آخری وقت۔ پہلے وقت سے پہلے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، ابھی سورج سر پر ہے، ظہر ہوئی نہیں، 11 بجے کہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہوں، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور عصر کے بعد کہے کہ میں اب ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوگی، اسی طرح اس کا وقت نکل جانے کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ بکثرت نیکیاں کرے اور اپنے پلڑے کو، نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر لے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ قضا کرنے کو واجب قرار دینا یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کا حق ہے جو اپنے نبی کے ذریعے وہ کسی کام کو واجب کرواتا ہے۔ اور شریعت کا والشرع لا يجوز لغیر اللہ تعالی علی لسان رسولہ ولو كان القضاء واجبا على العامل لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما اغفل اللہ۔
اگر نماز کو وقت سے گزار دینے کے باوجود قضا کرنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ نے قرآن میں اس کا طریقہ بتایا ہوتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا۔ اللہ رب العزت بھولتا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوتا تو آپ اس کو ضرور بتا دیتے۔ لہذا جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز کی قضا نہیں دے سکتا، دوسری نیکیاں کرے، توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، قضا ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے، غلطی سے، کوتاہی سے، سستی سے نماز کا وقت نکل گیا تو وہ بعد میں قضا کر لے۔ بعض اہل علم نے، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی نظریہ امام مقبلی، علامہ مقبلی یمن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور قریب ہی کے ہیں، بہت پرانے نہیں، انہوں نے ان کا رد لکھنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب، یعنی دلائل کے حساب سے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ غرض یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کے وقت میں رہے، سویا ہوا ہے کوئی بات نہیں، مجبور ہے کوئی بات نہیں، بھولا ہوا ہے کوئی بات نہیں، جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے نہ نکالے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا وہ پچھلی نمازیں پڑھے گا؟ 50 سال کی عمر میں آ کے بندے کو اللہ نے توفیق دے دی اور مسلمان ہو گیا۔ 15 سال پہلے چھوڑ دیجئے بلوغت سے پہلے والے، اب پیچھے کے 35 سال کی نمازیں کیا وہ ادا کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس سلسلہ میں جیسے ہمارے مسلمان ہیں 50 سال کی عمر میں آ کے اللہ نے ہدایت دے دی، نماز پڑھنے لگا، پہلے نہیں پڑھتا تھا، جو پہلے کا حصہ ہے اس کے لیے کیا کرے؟ ہمارے علماء میں سے بعض کہتے ہیں جی وہ اب ہر نماز کے ساتھ ایک نماز شروع کر دے، اور اگر بہت زیادہ ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ نمازوں کا کفارہ دے۔ اور پچھلے دنوں مجھے ایک انٹرنیٹ سے ایک چیز ملی، کسی نے بھیجی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نماز قضا ہو جائے تو اس کا اتنے روپے، یہ کراچی سے شروع ہوا تھا معاملہ، اتنے روپے ایک نماز کی قضا کا کفارہ دے۔ 5 نمازیں قضا ہوئی، اتنے روپے ہو گیا۔ 1 مہینے کی قضا، ہفتے کی اتنے، مہینے کے اتنے، سال کے اتنے سالوں کے اتنے، آگے اپنے مدرسے کا ایڈریس دے دیا کہ اگر نمازوں کا کفارہ دینا ہے تو ہمارے مدرسے میں پیسے جمع کرا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بالکل ایسا کوئی مشورہ کسی کتاب میں نہیں، کہیں بھی یہ بات نہیں۔ اپنا مدرسہ چلانے کا ایک ذریعہ الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے حدیث ہے کہ ایک آدمی اسلام لایا، اب پھر اسے بھی چاہیے نا کہ پچھلی نمازیں پڑھا لیں 35 سال کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ انواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں جب کہ ہم اسلام نہیں لائے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جہالت کے دور میں جب کہ ہم مسلمان تو تھے لیکن علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، کیا ان کاموں پر ہم پکڑے جائیں گے جو اس زمانے میں ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، اگر تم میں سے کوئی مسلمان ہو کر صحیح مسلمان ہو جائے، یعنی پابند صوم و صلاۃ پکا ہو جائے، جو پہلے بے نماز تھا اب وہ نماز شروع کرے اور پکا نمازی ہو جائے، فلا یؤاخذ بها، تو اللہ اس کو سابقہ پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ ومن اساء، اور اگر مسلمان ہو کر بھی نمازوں کا وہی کیا پانچا کرتا رہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، پہلے 50 سال نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر پڑھنی شروع کی تو کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، اگر ایسا کرے گا اخذ بعملہ فی الجاہلیہ والاسلام، تو اس کے پہلے عمل جہالت کے زمانے کے عمل پر بھی پکڑ ہوگی، اور اسلام یا تعلیمات آ جانے کے بعد بھی اس نے جو غلطیاں کی اس پر، دونوں زبانوں پر پکڑ ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان ہو اس سے پہلی نمازیں نہیں پوچھی جائیں گی اگر وہ صحیح مسلمان ہو جائے، اور اگر مسلمان ہوا اور پھر وہی حال ہے، کبھی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، تو اس کو اس سے پہلے زمانے کی نمازوں کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی اور اس کے بعد والے زمانے کی۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ حدیث میں کچھ واقعہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اس میں ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہونے کے لیے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عاص بن وائل سہمی کافر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، اور یہ واقعہ ہے عمر بن عاص کا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بیعت کیجئے یا بیعت لیجئے۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام لانے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں پہلی عمر میں بہت گناہ کر چکا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ سے پرانے حساب نہ پوچھے جائیں، یعنی مجھے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمان ہو رہے ہیں اور کتنی گہرائی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جاؤں اور پھر مجھ سے کفر کے زمانے کا حساب لیا جائے۔ میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلا کھاتا جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اسلام لائے 50 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، ساری عمر گناہ کر کے آخر میں بھی اسلام لے آئے تو اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت اتنا غفور رحیم ہے۔ آپ قرآن کریم دیکھیں، سورۃ البقرہ دیکھ لیں اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پر فرعون کا ذکر بہت آیا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جادوگر ایمان لائے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ابھی ایمان لائے ابھی قتل کر دیے گئے، اللہ رب العزت سے جنت پا گئے۔ یعنی پہلے گناہ جو ہیں اللہ رب العزت اسلام لاتے ہی پہلے تمام گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانا پہلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے؟ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ پہلے سارے گناہوں کو وہ مٹا دیتے ہیں: اسلام لانا، ہجرت کرنا، اور والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ سب کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کرے، رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قیام اللیل پڑھی جاتی ہے، کیا یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز پڑھی گئی اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو پھر کوئی بڑا اعتراض نہیں رہ جاتا، لیکن یہ 2 جماعتیں ثابت نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور وہاں آ کے چھوڑی، صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ آج شاید ہم سحری بھی کھا سکیں گے یا نہیں۔ عشاء کے بعد تراویح شروع کی اور اتنی دیر تک اتنا لمبا قیام فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ آج شاید سحری بھی کھا پائیں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ بھی بات کر لیں یا مجھے کرنا ہے، اچھا نہیں لگتا اس طرح کرنا، اتنی زور زور سے تو شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اتنی لمبی جماعت کرائی کہ فجر کے قریب ہو۔ اب ہماری تراویح اگر کوئی امام ایک صفحہ پڑھ لے ایک حرکت میں، دوسری میں دیکھا کہ یہ تو بڑی لمبی کرتا ہے، پیچھے نکل جاتا ہے، اگلے دن مسجد بدل لیتے ہیں کہ ہم کسی اس مسجد میں جائیں گے جہاں چھوٹی سی نماز، ریڈی میڈ کا سسٹم اتنا نکل آیا ہے کہ نمازوں میں جو ریڈی میڈ چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تلاوت کی، لمبا قیام کیا
اب وہ اتنا لمبا قیام نہیں کر رہے، انہوں نے ایک دوسرا رنگ اختیار کر لیا کہ کچھ درمیان میں ریسٹ دے دیں گے اور پھر آ کے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہی ہے نا ہمارے یہاں جو 8 تراویح پڑھتے ہیں، 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں 4 رکعتیں اور 3 وتر پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 حصے نہیں کیے، مسلسل پڑھی ہیں، یہ آج کل 2 حصے کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ کیا کافر کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے اور اس سے میل ملاپ رکھنا صحیح ہے؟ میل ملاپ اگر دلی گہرائی سے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. قرآن کریم میں 1 2 3 4 6 جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مومنوں کو کافروں کے ساتھ دلی پیار نہیں رکھنا چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من غیر المؤمنین. ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ مومنوں کو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ کافروں کو اپنے دلی دوست بنائیں. اولیاء ولی کا معنی دلی دوست. تعلقات ہیں، بزنس ہے کریں، لین دین ہے کریں، لیکن ان سے پیار کی پینگیں بڑھائیں تو یہ جائز نہیں ہے، وہ چاہے دنیاوی غرض سے ہو یا غیر کسی دوسری غرض سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی تھی اور اہل خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ ان سے جا کے پوچھیے، کعبہ والوں سے اور مسجد نبی والوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 رکعتیں پڑھائی گئیں، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اتنا لمبا قیام تھا. آج کل انہوں نے آخری عشرے میں قیام کے 2 حصے کر لیے. غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 تراویح ہے اور یہی سنت رسول ہے، 3 وتر 8 تراویح 11 رکعت. اور پورے سعودی عرب کی ہزاروں لاکھوں، خلیج کی لاکھوں مساجد میں 11 رکعت کی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عام مساجد ہیں. اور رہا مسئلہ مسجد نبوی یا خاص طور پر مسجد حرام کا، تو وہ خاص ماحول ہے، خاص جگہ ہے، لوگ آ رہے ہیں. آپ آج کل دیکھتے ہوں گے تراویح ہو رہی ہے، طواف بھی چل رہا ہے، ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کی مسجدوں میں کہیں طواف کی گنجائش ہے؟ لہذا سب مسجدوں میں 11 رکعتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں وہ حالات نہیں، وہاں کے حالات الگ ہیں. اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عموماً 10 رکعتیں پڑھا کے امام الگ ہو جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ 10 رکعتیں اور 3 وتر پڑھاتا ہے. یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، اور وہاں رعایت رکھی گئی کہ جو 20 پڑھتا ہے وہ 20 پڑھے، جو 8 پڑھتا ہے وہ 8 پڑھے، جو 12 پڑھتا ہے 12 پڑھے. ہر کسی کو یہ گنجائش دی گئی. ایک آدمی پتہ نہیں، ایک آدمی ڈر ہے کسی گھر میں اور ایک خادمہ، ڈرائیور ہوگا میرا خیال. اگر مسجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کی سہولت نہ رہی تو کیا عورت اپنے گھر میں 1 دن کا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو کون سے وقت سے وہ اپنا اعتکاف شروع کرے گی؟ ویسے سنت اعتکاف کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں. سنت اعتکاف ہے 10 دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ، آخری 10 دن کا اعتکاف کیا. 20واں روزہ کھول کر آپ مسجد میں رک گئے. 20واں روزہ کھول کر مسجد میں رک گئے، کیونکہ یہ 21ویں رات شروع ہو گئی ہے. مسجد میں رکے رہے اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کا جو کونے میں پردہ وغیرہ کپڑا لگایا تھا اس میں داخل ہوئے. یہ ہے سنت. اور چاند دیکھنے تک مسجد میں رہیں، یعنی شوال کی 1 تاریخ شام کو چاند نظر آ جائے، صبح عید ہے، اس رات نکلیں. یہ ہے مسنون اعتکاف. اور جائز یہ ہے کہ 1 دن کا اعتکاف بھی کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی 1 دن کا اعتکاف کروں گا. فرمایا منت پوری کرو. جائز یہ ہے کہ 1 دن کا اعتکاف بھی کوئی کر لے، لیکن رمضان والا یہ نہیں، یہ باہر کسی عام دنوں کے اندر ہے. رمضان میں اگر کسی کو 10 دن کا موقع نہیں، وہ 1 دن کا کرنا چاہتا ہے، 2 دن کا کرنا چاہتا ہے، حرج کوئی نہیں، جب نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے. اب یہ اعتکاف ہوتا ہے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. ایک رات پچھلی گزر گئی، یہ رات جو گزری ہے یہ تھی 21ویں. آگے 23، 25، 27، 29ویں راتیں جو ہیں وہ بھی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں. ان 5 میں سے اللہ نے کس میں لیلۃ القدر رکھی ہے اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے.
اگر کوئی 10 دن نہیں کر سکتا، جتنے دن کرنا چاہے کرے، لیکن وہ طریقہ کار وہی ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور عید کی نماز پڑھے۔ اب یہ تو نہیں کہ درمیان میں جب چاہے مسجد میں آئے، جب چاہے نکل جائے۔ کل ہمیں کسی نے ایک سوال پوچھا، لکھ کر بھیجا کہ ہم اسکول ٹیچر ہیں، اعتکاف کے دوران جا کے دن کو 3 پیریڈ پڑھا کے آ سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ اسکول بھی چلتا رہے اور اعتکاف بھی ہو جائے تو اعتکاف تو نہ ہوائیے۔ اسی طرح خواتین ہیں، وہ کہیں گی کہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں تو کیا سارے گھر کو ہی اعتکاف کا سمجھ لیں؟ مانا یہ کہ گھر کے کام کاج بھی کریں، کچن چلائیں اور اعتکاف بھی ہو جائے۔ اعتکاف ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ایک جگہ بیٹھ جانا، دنیا داری کو چھوڑ چھاڑ کر۔ اب اگر سارے کام بھی کرتے رہیں، سارے کام بھی چلتے رہیں تو اعتکاف، مسجد کے پڑوس میں آدمی بیمار پڑا ہو اعتکاف والا، وہاں جا کے عیادت نہیں کر سکتا۔ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی مر گیا ہے، وہ جنازہ میں ساتھ نہیں جا سکتا، اس کو گھر میں رہنا، مسجد میں رہنا ہوگا۔ اور اگر بول و براز کی یہاں گنجائش نہیں، باہر جانا پڑتا ہے، قضائے حاجت کے لیے ساتھ میں اپنا گھر ہے وہاں جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے۔ یا باہر جانا پڑتا ہے، گاؤں ہے، کھیت ہیں، وہاں جائے، اس کی گنجائش، باقی کام کاج کی نہیں۔ خاتون اپنے گھر میں اگر بیٹھ جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس کی یقیناً گنجائش ہے۔ لیلۃ القدر ہر کوئی پا سکتا ہے، جو 5 راتیں اللہ کی عبادت میں گزارے گا اسے لیلۃ القدر مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن کیا گھر میں اعتکاف صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اعتکاف کے لیے قرآن کریم میں 2 جگہ لفظ مسجد کا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ مسجد بھی آ گیا، اعتکاف بھی آ گیا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو، خانہ کعبہ کو پاک صاف رکھو، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والے نمازیوں کے لیے۔ وہاں بھی اعتکاف کا ذکر آیا تو ساتھ ہی بیت اللہ کا یعنی مسجد کا ذکر آ گیا، مسجد حرام کا، اور عام ذکر آیا تو بھی مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت۔ اعتکاف اصلاً مسجد میں ہے، لیکن لیلۃ القدر کو پانا اپنے گھر میں بھی ممکن ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا لیلۃ القدر اسے ہی ملے گی۔ لیلۃ القدر عبادت ہے، وہ گھر میں کریں تب ملے گی انشاءاللہ، مسجد میں کریں تب ملے گی۔ لیکن مسجد میں بیٹھنے والا یقیناً دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو کے خالص عبادت کے لیے ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز مانی جا سکتی ہے، تہجد کی نماز علیحدہ سے پڑھنی چاہیے۔ نماز تراویح ہی تہجد ہے، مانی جا سکتی والی بات نہیں ہے، ہی تہجد۔ رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی۔ اگر کوئی کہے کہ تہجد پڑھی ہے، یہ حدیث میں نے ابھی ذکر کی ہے کہ آپ نے نماز تراویح شروع کی اور صحابی کہتا ہے ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں آج ہماری سحری نہ جاتی رہے۔ تہجد کا وقت کہاں نکلے گا؟ نماز تہجد، صلاۃ الوتر، قیام اللیل، قیام رمضان اور تراویح، یہ 4-5 نام ہیں، یہ پانچوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ مختلف مواقع پر اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ شوگر یا بلڈ پریشر کی مستقل شکایت ہو تو کیا روزے کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ شوگر کی شکایت والے روزہ رکھ سکتے ہیں، بلڈ پریشر والے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آج اگر سارے نہیں رکھ سکتے، ایک روزہ رکھیں، 2 چھوڑ دیں، ایک رکھیں، 2 چھوڑ دیں، 10 ہو جائیں گے۔ سردیوں کے موسم میں جا کے پھر اور باقی کے 15-20 ہیں وہ رکھ لیں، 19 ہیں وہ رکھ لیں۔ کوشش کریں کہ روزے رکھیں۔ معمولی بات پہ کفارہ دینا، فدیہ دینا بڑا آسان ہے، 15 ریال روز کے لیے جان چھوٹ گئی۔ اگر کوئی واقعی ایسی پوزیشن میں ہے کہ نہ آج اور نہ آئندہ کبھی وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، لاغر بیمار، بڑھاپا آخر عمر تک کا، اور بیمار جس کو دائمی بیمار کہتے ہیں، ایسا آدمی فدیہ دے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن
ایسے ہی کوئی معمولی بلڈ پریشر کا نقصہ اور گولی کھائیں، سحری کو کھا لیں، شام کو کھا لیں، رات کو بھی کھاتے رہیں۔ ویسے بھی پہلے عموماً دن کو 3 مرتبہ دعا کھائی جاتی ہے، آج کل صبح افطاری کے وقت کھائیں، رات کو 1 مرتبہ کسی وقت کھا لیں، سحری سے پہلے کھا لیں، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ سارا کام چل جائے گا۔ اور ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ بھی روزہ چھوڑ دے، فدیہ دے دے، جو عورت حاملہ ہے وہ بھی روزہ چھوڑ دے، فدیہ دے دے، یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ روزہ چھوڑ دے کوئی حرج نہیں، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اگلے رمضان سے پہلے جتنے روزے چھوڑے گی یہ رکھنے پڑیں گے۔ فدیہ دے کے جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ ان کا تعلق مرض سے ہے، بیماری سے ہے۔ جس طرح بیمار کو قرآن کریم میں اللہ نے اجازت دی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے جتنے روزے چھوٹ جائیں اتنے بعد میں رکھ لیں۔ اسی طرح یہ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت بھی ہے، ان دونوں کا حکم ایک ہے۔ پلاٹ خرید کر رکھا ہے لیکن ابھی تک ارادہ پکا نہیں ہوا کہ گھر تعمیر کریں گے یا پلاٹ کو بیچ دیں گے، پکا نہیں لیکن 50-50 ہو گیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اگر گھر بننے کا پکا ہو جائے گا تو پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں۔ جب تک 50-50 ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ تو شمار ہوگی ہی ہوگی، انویسٹمنٹ ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ یا 8 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھنا سنت کے خلاف ہو جائے گا عمرہ؟ یہ اس معاملے کو اتنا سختی سے نہ لیں، 8 رکعت سنت رسول ہے اور 3 وتر 11 رکھتے ہیں۔ اب کوئی آدمی منع نہیں کرتا کہ اس سے آگے رات میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، نفلی طور پر آپ جتنا چاہیں پڑھیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن سنت رسول 11 رکعت جیسا کہ ساری دنیا میں آپ ساری خلیج میں عربوں میں پڑھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ عمرہ کے دوران 3 ماہ کا بچہ بھی ساتھ ہو تو کیا اسے بھی احرام پہنانا لازم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں نواسا ہوا چھوٹا نوزائیدہ بچہ، انہوں نے اس کا جو عمومی لباس ہے اس کی بجائے اس کو کپڑے میں لپیٹا اور اس کپڑے سمیت اسے طواف کروایا، یعنی انہوں نے باقاعدہ اسے احرام کی شکل جو ہے وہ دی۔ لہذا بچے کو احرام کی شکل دیں یا نہ دیں، جس کپڑے میں بچے کو لپیٹا ہے وہی اس کا احرام ہے۔ وہ پینٹ شرٹ ہے، وہ سلوار قمیض ہے، وہ دھوتی کرتا ہے، کیا چھوٹا عمر کا بچہ کیا پہنے گا؟ بہرحال اس کو جو بھی کپڑا پہنا ہے وہ اس کا احرام ہو جائے گا۔ کیا کسی کو دیا ہوا قرض جس کی واپسی کی امید نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ روک دیں؟ جب وہ قرض مل جائے تو 1 سال کی زکوٰۃ اسی وقت ادا کر دیں۔ اور اگر قرض ایسا ہے کہ آپ کو امید ہے کہ وہ مل جائے گا، میں نے مانگا نہیں، اس نے دیا نہیں، اس نے خود سے دیا نہیں، میں مانگا نہیں، جب بھی چاہوں گا مل جائے گا، ایسا قرض ہے یا طے ہے کہ 4 مہینے کے بعد مل جائے گا، اس قرض پر زکوٰۃ ادا کر دینا ضروری ہے۔ 30 روزے پورے کر کے دوسرے ملک سفر کیا جائے، اگلے ملک میں جا کے ایک 31واں روزہ بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس ملک میں ابھی رمضان ہے 1 دن۔ اب یہاں 30 روزے پورے کر کے رات کو نکلا، پاکستان روانہ ہو گیا، وہاں سحری کے وقت پہنچا، وہ سحری کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں صبح روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصوم یوم یصومون والفطر یوم یفطرون، جس دن ملک والے روزہ رکھیں تم بھی روزہ رکھو، جس دن ملک والے عید کریں تم بھی عید کرو۔ اب ملک والے روزے سے ہو اور یہ عید منا رہا ہو، کیا یہ ممکن ہوگا؟ یا ملک میں عید ہے اور یہ روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کوئی نفلی ہے دوسرا ہے الگ بات ہے، لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اگر ملک میں انڈیا پاکستان جاتا ہے تو اسے 31واں روزہ رکھنا پڑے گا، اگرچہ عربی مہینہ 31 کا کوئی نہیں ہوتا، اس نے 31واں خود اپنے اوپر ڈالا ہے، نہ جائے یہاں سے عید کر لے، ان کی بھی عید کرنے دے، یا عید والے دن جائے نہ رکھے روزہ، جان بوجھ کے ایسے وقت کا ٹکٹ لیا کہ 31واں روزہ پڑ جائے۔ شیخ یہ زکوٰۃ کا سوال دوسرا تھا کہ اگر قرض دیا ہوا ہے اور واپسی کی امید نہ ہو، کیا اسے زکوٰۃ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ کنسیڈر، ہاں ٹھیک ہے، یہ سوال میں نے نہیں اس میں دیکھا۔ قرض دیا ہوا ہے اور اس کے ملنے کی امید بھی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ تو نکالنی تھی وہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو آپ پھنسے ہوئے ہیں،
پہلے اس پھنسے ہوئے کھاتے کو نکالیں، اپنے ہاتھ میں لیں اور دے کے آئیں، پھر تو پتہ چلے کہ یہ زکوٰۃ دی ہے۔ جہاں پھنس گئے وہاں اللہ کا کھاتا ڈال دیا کہ یہ زکوٰۃ میں کٹ جائیں، ایسا زکوٰۃ منظور نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دل کی رضا سے، اپنی جیب سے، اپنی کمائی سے نکال کے دیں۔ وہاں تو پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جاؤ کورٹ کچہری جدھر جاؤ میں نہیں دیتا، اور آپ نے کہا چلیں اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں۔ ایسا پھنسا ہوا پیسہ جو ہے وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ شوال کے مہینے میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پہلے رکھے جائیں یا شوال کے 6 روزے پہلے رکھے جا سکتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگلے شعبان میں جا کے رکھتی تھی۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، سند صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ نفل روزے رکھتی تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پیر جمعرات کا نہ رکھتی ہوں گی، 13، 14، 15 کا نہ رکھتی ہوں گی، اور یوم عرفہ کا، یوم عاشوراء کا نہ رکھتی، وہ سارے روزے یقیناً رکھتی ہوں گی، لیکن جو یہ 6 روزے یا 7 روزے جو فرض ہیں یہ لیٹ کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی اس کا وقت نہیں ملتا تھا، یا ہم نہیں چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربت چاہیں اور ہم روزے سے۔ یہ ایک خاص انس اور ایک خاص تعلق کی بنا پہ روزہ لیٹ کر دیتی تھی، ورنہ اگر کوئی چاہے تو شوال کے روزوں کی جگہ پہلے 6 رکھے یا 7 جو 5 چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد شوال کے نفلی روزے رکھے۔ دونوں شکلیں جائز ہیں، جو بھی چاہے کوئی اختیار کر لے۔ سوال ہے کیا ایک عمرہ ادا کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ یہ بار بار عمرے ثابت نہیں ہیں، ایک سفر میں ایک عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر کہیں کہ نہیں ہم پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، نبی پاک تو مدینہ سے آئے، آپ 2 گھنٹے میں مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور نبی پاک ہفتہ لگا کے مدینہ سے مکہ پیدل آئے، لیکن ایک عمرہ کیا اور واپس گئے۔ 4 مرتبہ آئے، ایک عمرہ کیا واپس گئے، اور ہم وہاں بیٹھے بیٹھے ایک ہفتے میں 2-4 درجن عمرہ کر لیں۔ کرنے والوں کی مرضی ہے، سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک سفر ایک عمرہ۔ اگر کوئی آتا ہے جدہ میں اترتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مدینہ چلا جاتا ہے، مدینہ منورہ سے پھر واپس آ جائے، آتے ہوئے احرام باندھے، دوسرا عمرہ، بالکل معقول بات ہے۔ لیکن اٹھا مسجد عائشہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ عمرہ ثابت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ ڈرائیور اور خادمہ اگر ساتھ جاتے ہیں فیملی کے، ان کا بھی عمرہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈرائیور اور خادمہ ہیں اور فیملی گھر والے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ خادمہ کا تو کوئی محرم ہے نہیں، وہ پہلے ساری عمر غیر محرموں کے اندر گزار رہی ہے، اور اسی طرح دوسرے ڈرائیور ہیں، وہ تو خیر ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے صرف عورت کے لیے تو اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ اب وہ چونکہ خادمہ ہے، وہ ساتھ لے گئے، عمرہ کروا دیا، عمرہ انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا، لیکن اس کا اس طرح خادمہ کے طور پر غیر محرم میں رہنا جائز نہیں۔ یہی غیر شرعی امر ہے، بے پردگی، ہر طرح سے گناہ اور یہ اور وہ۔ پہلے نمبر پر اس کو یہ سروس اس انداز سے اختیار کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بغیر محرم کے یہ لمبا سفر عمرے کا وہ جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ طواف اور صحیح مکمل کر لے گی، عمرہ اس کا انشاءاللہ ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن وہ بغیر محرم کے سفر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی، اسے اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہی معاملہ ہے خادمہ کا، یہی معاملہ دوسری عورتوں کا جو سروس کرتی ہیں سعودیہ میں آ کے، اور ان کا کوئی محرم یہاں نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے بغیر محرم کی جاتی ہیں، عمرے کرتی ہیں، حج کرتی ہیں، ان کے عمرے حج انشاءاللہ مقبول ہیں، کیونکہ وہ مناسک حج اور مناسک عمرہ پورے کرتی ہیں، لیکن ان کا یہ سفر گناہ بھی ہوگا، اور اس پر انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کی طرف ایک سوال رہ گیا ہے، کعبے کی طرف لوگ بولتے ہیں کہ ٹانگیں کرنا، پاؤں کرنا درست ہے یا نہیں؟ کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سونا یا ٹانگیں بسار کے بیٹھنا اگر چھت وغیرہ پہ ہو تو پھر بالکل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ یہ ادب کہیں کسی حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتا، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے
میں کسی آدمی کی طرف ٹانگی کرنا چاہوں تو یا اجازت لوں گا یا نہیں کروں گا. اجازت لوں گا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے ذرا کر لوں. خانہ کعبہ ہے، مقدس مقام ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کھلی جگہ ہو تو پاؤں، جیسے کھلی جگہ ہو تو کعبہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا جائز نہیں، پیچھا کر کے بیٹھنا بھی جائز نہیں. لیکن چار دیواری کے اندر جیسے ٹوائلٹ آج کل واش روم بنے ہیں ان میں بیٹھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. وہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جدھر چاہے ٹانگیں کریں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن کھلی جگہ میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے.